کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور محمد مصطفیٰ کی شان اقدس کے متعلق صرف بس 2 منٹ ہے، توجہ رکھنا۔ شان اقدس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ میرے دل کے اندر القاء کیا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دنیا کے اندر کسی شخص کے پاس ایک نعمت ہے، اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ نہیں دیتا کسی کو۔ فرماتے ہیں کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا، فرماتے ہیں اس کی 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، میری جیب کے اندر ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پڑی ہوئی ہے، میں کسی کو نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ پہلی وجہ یہ کہ میں دینے کے اوپر قادر ہی نہیں ہوں، یعنی میرے ہاتھوں کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ میں جیب سے نکال کر اس کے حوالے کر دوں، اس لیے نہیں دیتا۔ دوسری وجہ فرماتے ہیں دینے کے اوپر اگر قدرت ہو پھر کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ بخل ہوتا ہے دل کے اندر، بخیلی کی وجہ سے نہیں دیتا۔ تیسرا، دینے کے اوپر قدرت بھی ہوتی ہے، بخیلی بھی نہیں ہوتی، پھر بھی نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ لینے والے کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے، وہ اس قابل ہے ہی نہیں۔ اور چوتھی وجہ آپ فرماتے ہیں کسی بندے کو نعمت نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ دینے کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے، بخیل بھی نہیں ہے، لینے والے کے اندر صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن جس کو دیتا ہوں اس سے زیادہ ایک دوسرا شخص ہے جو مجھے محبوب ہے، اس کو دینا چاہتا ہوں۔ اب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور محمد مصطفیٰ کا معاملہ سامنے رکھو۔ خزانہ قدرت کے اندر کوئی نعمت موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو کیوں نہ دی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دینے کے اوپر قادر نہیں تھے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، دینے کے اوپر قادر بھی ہیں۔ اور بخل ایک عیب ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف منسوب بھی نہیں کیا جا سکتا، اس عیب سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پاک ہے۔ اور محمد مصطفیٰ سے زیادہ صلاحیت بھی کسی کے اندر موجود نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو محبوب بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو عطا نہ فرمائی؟ آپ فرماتے ہیں ساری نعمتیں جو خزانہ قدرت کے اندر موجود تھیں اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ ایک نعمت یعنی کسی کو الہ بنا دینا، الوہیت کا مالک کر دینا، فرماتے ہیں یہ نہ بنایا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو الہ کر دے، اللہ تعالیٰ کسی کو الوہیت کا مقام عطا کر دے، فرماتے ہیں یہ محال ہے، اور جو چیز محال ہوتی ہے وہ تحت قدرت نہیں ہوتی۔ تو کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو خدا نہیں بنایا، الہ نہیں بنایا، باقی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دیے۔ تو دوستو یاد رکھو، محمد مصطفیٰ کے متعلق یہ عقیدہ ہمیشہ رکھنا کہ محمد مصطفیٰ الہ نہیں ہے، محمد مصطفیٰ خدا نہیں ہے۔ اس سے نیچے نیچے جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر موجود تھیں اللہ تعالیٰ نے عالم شہادت کے اندر محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ بس ایک ہاتھ کے اوپر یہ عقیدہ رکھو اور دوسرے ہاتھ کے اوپر عمل۔ عمل کیا ہو؟ بس آخری بات ہے، عمل یہ ہونا چاہیے دوستو آپ کے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے لیے نفرت نہ ہو۔ ایک صحابی رسول تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ ان کے متعلق فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، جنتی ہیں، 3 دفعہ فرمایا، مسند احمد کے اندر موجود ہیں۔ اور تقریر کے دوران جو میں نے حدیثیں آپ کے سامنے 6 پڑھی ہیں یہ مسند شہاب سے میں نے لی ہیں، اس کے راویوں کے نام میں نے پہلے آپ کو بتا دیے تھے۔ مسند شہاب کی یہ 6 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور یہ روایت مسند احمد کی ہے، اور مسند احمد کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا۔ حضور علیہ السلام نے 3 دن فرمایا یہ بندہ جنتی ہے۔ تو ایک صحابی رسول پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس کے پاس چلے گئے، اس کو جا کر کہنے لگے بات اس طرح ہے کہ میرے والد سے جھگڑا ہوا ہے، میں نے قسم کھائی ہے میں 3 دن گھر نہیں جاؤں گا، یہ 3 دن میں آپ کے پاس گزاروں گا۔ وہ کہنے لگے آ جائیں کوئی بات نہیں۔ یہ 3 دن اس کے پاس رہ، کہتے ہیں 3 دن میں اٹھ کر دیکھتا رہا کہ اس بندے کے پاس کوئی عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے حضور نے اس کو جنتی قرار دیا۔ کہتے ہیں کوئی عمل بھی نہیں، کوئی لمبے چوڑے وظیفے، کوئی تہجد، کچھ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں اس طرح ہوا کہ جب 3 دن گزر گئے میں واپس جانے لگا، میں نے اسے ہاتھ ملایا، میں نے کہا یار بات اس طرح ہے، میرے والد سے جھگڑا کوئی بھی نہیں ہوا ہے، بات اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام نے 3 دن تیرے متعلق فرمایا کہ تو جنتی ہے، میں تیرا عمل دیکھنا چاہتا تھا لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا، میں مایوس ہو کے واپس جا رہا ہوں۔ جب واپس جانے لگے انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا یار جو کچھ تو نے دیکھا ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بات اس طرح ایک بات میرے اندر ہے۔ وہ کہنے لگے کون سی بات ہے؟ وہ فرمانے لگے یہ وہ بات یہ کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے نفرت نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے حسد نہیں ہے۔ بس دوستو میرا پیغام آپ لوگوں کے لیے یہ، ایک ہاتھ کے اوپر عقیدہ رکھیں کہ محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اور دوسرے ہاتھ کے اوپر آپ کا عمل ہونا چاہیے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے آپ کے دل کے اندر نفرت نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ دین اور دنیا ہر مقام کے اوپر خیر ہوگی، دین اور دنیا ہر جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کریں گے، کسی بھی میدان کے اندر آپ کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بس ان 2 باتوں کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ لیں۔